مراقبے کا طریقہ ہمارے مشائخ یہی سمجھاتے ہیں کہ انسان ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لے. یہ بند کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ مشائخ تو کھلی آنکھوں سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہاں آنکھ بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. باقی ساری زندگی انسان کھلی آنکھوں سے ذکر کرتا ہے ہر وقت. لیکن سالک چونکہ مبتدی ہوتا ہے تو توجہ مرکوز کرنے کے لیے آنکھ بند کر لے تو اس کو بہتری ہوتی ہے، فائدہ ہو جاتا ہے، ورنہ ادھر ادھر کی چیزیں اس کے خیالات کو پراگند کر دیتی ہیں. وہ کھلی آنکھوں سے کرے گا تو کبھی بچے کو دیکھنے لگ جائے گا، کبھی بڑے کو دیکھنے لگ جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی آنکھوں کو بند کر لو، کوئی شرط نہیں ہے. اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اپنے اوپر کپڑا ڈال لو، تو کپڑا ڈالنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں یکسوئی بڑھ جاتی ہے، اور اس کی دلیل حدیث پاک سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی اترتی تھی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے چہرے انور پر اس وقت ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب واقعہ افک میں نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائے اور گفتگو فرما رہے تھے، اور اسی وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور پر وہ کپڑا ڈالا، اور فرماتی ہیں کہ جب آپ نے وہ کپڑا اٹھایا تو میں نے پیشانی کے اوپر پسینے کے وہ قطرے دیکھے جو خاص وحی کی حالت میں ہوا کرتے تھے. تو وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یکسوئی کی خاطر کر لیا کرتے تھے. تو سالک بھی اگر اس پر عمل کر لے تو یہ کہاں کی بدعت بن گئی؟ بھائی یکسوئی کے لیے انسان نے کیا ہے، اور کوئی ہم اس کو شرط بھی نہیں بناتے. فائدہ ہے، آنکھیں بند کرنا لازم نہیں، بہتر ہے. کپڑا ڈالنا لازم نہیں، بہتر ہے. بیٹھ کے مراقبہ کرنا لازم نہیں، بہتر ہے. آپ لیٹ کے بھی مراقبہ کر سکتے ہیں، مگر لیٹ کے مراقبہ کریں گے تو پہلے ہی ماشاءاللہ وہ جو نیند والی فنا ہے وہ غالب آ جائے گی. اس لیے بیٹھ کے مراقبہ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اس طرح کیوں بیٹھتے ہیں، یہ تو کہیں سے ثابت نہیں. بھائی آپ مقصود کو دیکھیں کہ مقصود توجہ اللہ سے وقت کو گزارنا، یہ کہاں سے بدعت آ گیا. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک بہت خوبصورت دلیل دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم کی نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضری ہوتی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر خاموش رہتے تھے، حتیٰ کہ لکھا ہے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کندھوں پہ پرندے آ کے بیٹھ گئے ہوں. تو مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لمبی دیر کی خاموشی غفلت کی خاموشی نہیں ہو سکتی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنی لمبی دیر جو خاموش رہے تو وہ غفلت کی خاموشی تھی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جبکہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام یذکر اللہ تعالی فی کل احیانہ. اب اگر ان دونوں کو ملائیں کہ ادھر سے تو ہر وقت ذکر کرتے تھے اور ادھر سے لمبی دیر خاموش رہتے تھے، تو دونوں کو جمع کریں تو اسی کا نام